حسن صاحب، کشتی حادثے کے حوالے سے خبر شامل کریں گے. 34 سالہ ریحان کے 3 بچے تھے. مالی حالات بھی برے نہیں تھے مگر اس کے باوجود وہ ضد کر کے گیا. غمزدہ بھائی کا کہنا ہے کہ میرے بھائی نے خود پیسے دے کر موت لی تو گلہ کس سے کریں. میں اس میں حکومت نے مراکش کشتی حادثے کے بعد اعلیٰ سطح کی تحقیقات کا فیصلہ کر لیا. وزیر اعظم کی ہدایت پر تحقیقاتی ٹیم مراکش روانہ ہو گئی. جاں بحق 44 میں سے 9 پاکستانیوں کی شناخت ہو گئی. گجرانوالہ FIA نے کشتی حادثے میں ملوث خاتون انسانی اسمگلر کو گجرات سے گرفتار کر لیا. ایک اور کشتی ڈوبتی ہے اور اس میں سے 44 کے قریب پاکستانی جاں بحق ہو جاتے ہیں، اور اس کے باوجود پاکستان میں جتنے بھی اتھارٹیز ہیں ان کے کانوں پہ جوں تک نہیں رینگتی ہے. بات ہے کہ ابھی اگلے دن ہم بھولے نہیں تھے کہ کئی پاکستانی جو ہے وہ یورپ جاتے ہوئے ایک کشتی کے اندر ڈوب کے ہلاک ہو گئے. ابھی پھر پتہ چلا ہے کہ موراکو کے قریب ایک شپ جو ہے جس میں تقریباً 86 مائیگرینٹس تھے، جس میں 40 سے 50 پاکستانی تھے. اور ہم سنتے ہیں کہ ہر کچھ مہینے بعد یہی پروسیس ہوتا ہے. اس وقت کے لیے تھوڑی سی پھرتیاں دکھائی جاتی ہیں، لیکن پھر کئی پاکستانی اسی طریقے سے سمندر میں ڈوب جایا کرتے ہیں. افریقی ملک موریٹانیا سے غیر قانونی طور پر اسپین جانے والی ایک کشتی ہے، اس کو ابھی ریسنٹلی ایک حادثہ پیش آیا جس کے نتیجے میں 44 پاکستانیوں سمیت 50 تارکین وطن ہلاک ہو گئے. برطانوی خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق حادثے کا شکار کشتی میں 86 افراد سوار تھے، جن میں سے 36 افراد کو مراکش میں سرکاری اہلکاروں نے ریسکیو کر لیا ہے. تارکین وطن کے حقوق کے لیے کام کرنے والے بین الاقوامی ادارے واکنگ بارڈر نے دعویٰ کیا کہ ہلاک ہونے والوں میں سے بیشتر کا تعلق پاکستان سے تھا. کشتی حادثے میں جاں بحق 44 پاکستانیوں میں سے 12 نوجوان گجرات کے رہائشی تھے، جبکہ اس کے علاوہ سیالکوٹ اور منڈی بہاؤدین کے افراد بھی کشتی میں موجود تھے. واقعے میں بچ جانے والے ایک پاکستانی نے فون پر اپنے اہل خانہ کو بتایا کہ جب کشتی سمندر میں کھڑی تھی تو شدید سردی کے باعث کچھ لوگ بیمار ہو گئے تھے، جنہیں انسانی اسمگلروں نے زبردستی سمندر میں پھینک دیا اور کچھ لوگوں کو تشدد کر کے قتل بھی کر دیا. بچ جانے والے پاکستانی کے اہل خانہ کا کہنا ہے کہ تارکین وطن کی کشتی 2 جنوری کو اسپین کے لیے روانہ ہوئی تھی، لیکن راستے میں انسانی اسمگلروں نے مزید پیسوں کا مطالبہ کیا اور 8 روز تک کشتی سمندر میں ہی کھڑی رکھی. گزشتہ ماہ کے وسط میں بھی یونان کے جنوبی جزیرے کے قریب تارکین وطن کی ایک کشتی ڈوب گئی تھی، جس میں 5 پاکستانی ڈوب کر چل بسے تھے، جبکہ 39 افراد کو یونانی بحریہ نے بچا لیا تھا. انٹرنیشنل آرگنائزیشن فار مائیگریشن نے پاکستان سے غیر قانونی مائیگریشن کی 2024 رپورٹ کے مطابق قانونی تارکین وطن کی مائیگریشن میں دنیا کے پہلے 5 ممالک میں شامل ہے. رپورٹ میں بتایا گیا کہ 2021 کے مقابلے میں 2023 میں پاکستان سے غیر قانونی مائیگریشن میں 280% اضافہ ہوا ہے. لوگ اپنا سب کچھ بیچ کر کئی لاکھ روپے لگا کر ان ایجنٹوں کے ہاتھوں میں چڑھ جاتے ہیں اور پھر وہ اس طریقے سے ان کو اس پار لے جانے کی کوشش تو کرتے ہیں، لیکن کئی کشتیاں الٹ جاتی ہیں، کئی کو بہیمانہ طور پہ قتل کر دیا جاتا ہے. کیا تبصرہ کروں؟ یہ صرف پہلی بات تو یہ ہے ملک چھوڑنے کی جو ہوتا ہے نا، کیڑا لڑنا شروع ہوتا ہے آپ کو، اس کے پیچھے کو مالی حالات ہی ضروری نہیں ہوتی. there are so many other factors. بچوں کو آپ تعلیم کے لیے باہر بھیجتے ہو تو وائی، چونکہ یہاں ہے ہی نہیں، معیار ہی کوئی نہیں ہے. امتحانی مراکز نیلام ہوتے ہیں، بکاؤ ہیں، آپ کے بہت سارے جو تھیسس جمع ہوتے ہیں وہ فیک ہوتے ہیں، بکواس ہوتے ہیں. اچھا، باقی میں صرف ایک چیز میں عرض کر سکتا ہوں اپنے ویورز کو، جہاں تک ہو سکے یہ بات کریں، اس غمزدہ بھائی کا تبصرہ غور سے سنیں اور سمجھنے کی کوشش کریں. اس سے زیادہ کیا ہو، بھائی نے ٹھیک بات کی ہے، خاص طور پہ اگر مالی حالات بھی نہیں تھے، بٹ دیر آر سو مینی ادر فیکٹرز آلسو. ویری ٹرو. ہجرت ویسے بھی ہمارے ہاں سنت ہے، نہیں رہا سارا تو چھوڑ جاؤ. بالکل ٹھیک ہے سر. وہ اٹلانٹک اوشن کو کراس کرنا چاہ رہے تھے، یورپ لیگلی پہنچنا چاہ رہے تھے. اب یہ جو 86 مائیگرینٹ سے ڈفرنٹ فگرز آ رہی ہیں، یہ اسپین کے ایک کینری آئی لینڈ پہنچنا چاہتے تھے. میں آپ کو بتا نہیں سکتا میں کتنی تکلیف میں ہوں. ابھی تو ہماری انویسٹیگیشنز پچھلی شروع نہیں ہوئی تھیں. جو ہیومن ٹریفکرز پاکستان کے اندر اب لوگوں کو اللیگلی جھانسا دے کے
पाकिस्तान से ईरान, ईरान से टर्की, टर्की से यूरोप और पता नहीं किधर किधर भेजते हैं। अभी तो वही खत्म नहीं हुई थी, अभी तो हमारी वो इन्वेस्टिगेशन ही शुरू नहीं हुई थी। तो हमारा अब ये नया मसला शुरू हो गया। मैं अक्सर पाकिस्तानी दोस्त हैं जो डिप्लोमेट होते हैं, उनसे मैं पूछता हूँ, वो यूरोप के या नॉर्थ अफ्रीका में या टर्की या इधर उधर जिधर भी काम कर रहे होते हैं, तो मैं पूछता हूँ कि सबसे ज़्यादा आपको क्या चैलेंजेस वहाँ पे नज़र आते हैं या क्या होता है। तो वो ज़्यादा यही परेशान होकर हमें बताते हैं कि यार इलीगल लोग जो हमारे हैं उनके बड़े मसले हैं। और मैं आपको गारंटी से एक चीज़ कह सकता हूँ, आई कैन अश्योर यू, और मैं उसकी आपको मिसाल दूंगा। मैं गारंटी से एक चीज़ कह सकता हूँ कि पाकिस्तानी अगर पाकिस्तान में रह के कारोबार करें तो दे कैन अर्न मच बेटर। ये जो यूरोप के अंदर इटली, स्पेन, बेल्जियम, फ्रांस, इधर उधर जो पाकिस्तानी चले गए हैं और वो टिकटॉक बनाते हैं और फिर उस टिकटॉक से उसको गांव के लोग देखते हैं, लोग बड़े मुतासर होते हैं कि जी वो तो देखो ना जी, क्या बात है जी, टिकटॉक मैंने देखा, मुझे बड़ा अच्छा लगा। वो माँ बाप को प्रेशर डालते हैं कि हमें भेजा जाए, और वो लोग फिर जाते हैं, वो पता नहीं किन हालात में रहते हैं। मैं तो ये तो जो कश्तियों पे जाते हैं इनका तो मुझे नहीं पता। मैंने कई पाकिस्तानियों की दास्तानें यूरोप में सुनी हैं। जब मैं कभी जाता हूँ तो किसी दोस्त के पास गए या मुलाकात हुई तो उधर कोई और लोग भी इकट्ठे हैं, तो मैं पूछता हूँ आप कैसे आए, आप कैसे आए आप, और यकीन करके माने कोई एक भी ऐसा नहीं है, नॉट अ सिंगल वन, जो ये कहता हो कि हम लोग लीगल है। सब इलीगल पहुंचे, मेजॉरिटी इलीगल होती है, 80%, 90%, कोई 10-15% हो सकता है लीगल हो। वही हमारे दोस्त जो जॉब्स के चक्कर में जाते हैं, यूनिवर्सिटियां जिनको लेती हैं वो तो ठीक है, बाकी सारे के सारे इलीगल होते हैं। तो हमारी तो इंक्वायरी पहले ही शुरू नहीं हुई थी कि इलीगल लोग कैसे लोगों को किया जा रहा है। क्या शर्मिंदगी की बात हो, क्या शर्मिंदगी की बात हो, क्या तकलीफ की बात हो कि पाकिस्तानियों को अपने पाकिस्तानियों की लाशें इकट्ठी करनी पड़ती हैं, और फिर इससे भी बढ़ के वो जो लोग डंकी लगवा के लोगों को लेके जाते हैं उनको टॉर्चर किया जाता है, टॉर्चर किया जाता है। कहीं मैंने स्टोरी सुनी कि बीच शिप के अंदर, बीच समंदर के अंदर कश्तियां खड़ी करते हैं, वहां से अपनी फैमिलीज को कहा जाता है, उनको फोन करवाते हैं कि करो फोन और कहो कि इतने पैसे, और थोड़े रखे हैं जिससे वो मारते हैं। अस्ताना, कजाकिस्तान, वहां से पता नहीं क्या कोड वर्ड से कहता किस तरह लोग हमें उन्होंने मॉस्को पहुंचाया, मॉस्को से पता नहीं कौन से शहर, फिर यूरोप, फिर कहता होते होते मैं स्पेन पहुंच गया, एंड नाउ ही इज अ स्पेनिश सिटीजन, ही इज अ स्पेनिश सिटीजन। ठीक है जी, तो ये चीज़ है कि स्पेनिश सिटीजन है वो अब, लेकिन मतलब दुख होता है यार कि कोई भी लीगल नहीं है वहाँ पे, कोई भी ये समझता है। आप अफगानियों को देखें, अफगानी पाकिस्तान में आके अरबपति हो गए। मैं आपको इसकी, मुझे लोग अक्सर पूछते हैं जी, मैंने कहा यार आप कभी अफगानियों को पाकिस्तान में मिले? जाएं कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, वो काम करते हैं, कारोबार करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है। फॉरगेट अफगानी, चाइनीज पाकिस्तान में आके इतने रुपए कमाते हैं,